السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں SU شہزاد، آپ سب کو اپنے اسلامی اصلاحی آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سب مل کر محبت اور شوق سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ دینی نسبت اور محبت سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی محبت کی وجہ سے انشاءاللہ میں بھی آپ حضرات کے فائدہ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا جس سے ہم سب کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور کم وقت میں اسلامی احکامات کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دین سیکھنے کے لیے ہمارے اور بھی اہم چینلز کے لنکس موجود ہیں، آپ لازمی ڈسکرپشن دیکھیں۔ اب چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف، جس میں انتہائی اہم موضوع پر گفتگو ہونی ہے۔ آپ حضرات کو یقیناً ایمانی فائدہ نصیب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ آج ہمارا ٹاپک ہے خلاف شرع لباس کے متعلق، کہ لباس عورتوں اور مردوں کا کیسا ہونا چاہیے۔ دوستو، کسی بھی قوم، ملک یا گھر اس کی پہچان اس کی روایات سے، اس کی تہذیب سے اور طور طریقوں سے ہوتی ہے۔ دوستو، کچھ لبرل ٹائپ خواتین و حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ لباس کی شریعت میں کوئی بھی اہمیت نہیں، جیسا مرضی پہن لو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نہیں دوستو، آپ کی خدمت میں لباس کے متعلق چند اہم بنیادی اصول بیان کیے جاتے ہیں کہ دیکھیں، مان لیا کہ ہر ملک، ہر علاقے، ہر قوم قبیلے کے لباس کا تصور جدا جدا ہے، لیکن میں قربان جاؤں شریعت مطہرہ پر کہ جس نے بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ جانے تک ہر مسلمان خواہ دنیا میں کسی جگہ سے بھی ہو، پوری رہنمائی کی گئی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم علم حاصل نہ کریں اور اپنی ضد پر قائم رہ جائیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ضدی ہٹ دھرم لوگ خالق اور مخلوق دونوں کے ہاں ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ جب بات سمجھ آ جائے تو غلطی کو مان لینا ہی عقل مندی ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتا ہے، جھکنا پسند کرتا ہے، سر تسلیم خم کرنا شرعی احکامات کے سامنے اللہ کو پسند ہے۔ یہی تو اسلام کا مقتضا ہے، یہی تو دین فطرت ہے، جو 100% شریعت کے تابع کرنا چاہتا ہے انسان کو۔ یاد رہے دوستو کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے ضروری ہے کہ جس سے وہ حرام حلال، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کی تمیز کر سکے۔ قیامت کے دن ہمارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اسی مقصد کے لیے تو ہم دنیا میں آئے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کا یہی مقصد تھا کہ خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچایا جائے، اور انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ دین مکمل ہو چکا۔ آج دکھ اس بات کا ہے کہ جو لوگ انگلش کے 4 لفظ بولنا سیکھ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو افلاطون اور عقل کل سمجھنے لگتے ہیں۔
کبھی اللہ کے احکامات کو عقلی پیمانوں پر پرکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو کبھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نام پوچھا جائے تو نام بھی مسلمانوں والا، مذہب بھی اسلام، ایک نبی کے امتی، ایک رب کو ماننے والے، لیکن اگر ان کی شکل و صورت، وضع اور لباس کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری شریعت کا جنازہ نکل گیا ہو، کیونکہ آج تو پہچان بھی مشکل ہے کہ عیسائی کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ دونوں کلین شیو، دونوں داڑھی کے بغیر، دونوں پینٹ شرٹ 3 پیس میں، تو جب ان کے نام پوچھے جائیں گے تو پھر ہی معلوم ہوگا کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کلمہ گو مسلمان دور سے چلتا ہوا آتا تو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ تو محمدی آ رہا ہے، نبی کا غلام آ رہا ہے، یہ تو اپنے آقا کا غلام ہے۔ آج اسی غلام کا حال دیکھو کہ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے لیکن زندگی کے انداز اور طور طریقے کافروں والے۔ لباس میں اول تو شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ ایسا لباس ہو جس سے جسم کا جھلکنا نظر نہ آئے، یعنی جسم وہاں سے جھلکے نہیں، اور اگر اس لباس میں جسم جھلکتا ہے تو ایسا لباس منع ہے۔ ایسا لباس جو اتنا ٹائٹ ہو جس سے اعضاء کی بناوٹ اور محاسن نظر آئیں وہ منع ہے۔ ایسا لباس جو اسلام دشمن قوموں کا شعار ہو وہ منع ہے۔ ایسا لباس جو غیر مسلم قوموں کی تہذیب کی عکاسی کرتا ہو وہ منع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان پہنے کیا؟ جواب نہایت آسان ہے، ارے بابا وہی پہنو نا جس میں یہ باتیں نہ ہوں جو ابھی بتائی ہیں۔ لباس باریک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں کہ آج کل باریک لباس ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ بالکل کچھ پہنا ہی نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ پہنا ہی نہیں، دوپٹہ باریک، شرٹ باریک وغیرہ وغیرہ۔ کیا مسلمان عورت ایسی ہوتی ہے؟ دینی تعلیمات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی۔ اگر ان عورتوں کو پتہ بھی ہے کہ لباس باریک زیب تن کیا ہوا ہے، پھر بھی شرعام اللہ کے عذابات کو دعوت دیتی ہیں، اور دوسرا اتنا ٹائٹ کہ ننگا ہونا اور فٹنگ میں ہونا دونوں برابر ہے۔ دیکھو دوستو، مردوں کے لیے تو کچھ سطر کی مقدار ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ان کا سطر ہے، لیکن عورت کا تو پورا جسم ہی سطر ہے۔ اللہ نے عورت کا حسن چھپنے میں رکھا ہے۔ عورت لفظ کا مطلب بھی یہی بنتا ہے، اور آج دیکھیں کہ لباس باریک، پھر اتنا ٹائٹ کہ آج سے 15 سال پہلے تک ٹائٹس اور جینز کے پینٹیں اتنی عام نہیں تھیں جو آج مغربی تہذیب جہاں جا کر سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، اس تہذیب کو لے کر آج عورت چل رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کلمہ پڑھا بھی نہیں اس عورت نے۔ اور پھر چلو مرد کی سطر کی مقدار ناف سے گھٹنے تک، عورت نے اب مردوں والا روپ دھارنا شروع کر دیا۔ ٹخنے مرد کے لیے ننگے رکھنے کا حکم تھا کہ مرد کو حکم ہے، واضح اس میں روایات موجود ہیں کہ ٹخنے ننگے رکھنا جس میں مرد کے لیے ضروری ہے، لیکن آج فیشن کی بھیڑ چڑھ کر ان نام نہاد ایجوکیٹڈ عورتوں نے بھی اپنے ٹخنے چھپانے کی بجائے ننگے رکھنا شروع کر دی ہیں۔ اور پھر ٹائٹس، کیا یہی فاطمہ کی غلام ہیں؟ کیا یہی عائشہ صدیقہ کی غلام ہیں؟ کیا یہی سیدہ زینب کے ماننے والی ہیں؟ نام مسلمانوں والا اور لباس ایسا کہ ان لباس میں بھی ننگی بن کے پھر رہی ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اول تو ان گندے لباسوں میں نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی شرائط میں عورت کے لیے اس کی کلائیاں چھپانا ضروری ہے،
نماز کی شرائط میں اگر اس بارے میں مزید رہنمائی چاہیے ہو تو آپ قریبی کسی عالمہ صاحبہ سے پوچھ لیں۔ ویڈیو اس ٹاپک پر نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس ٹاپک پر بھی بنائیں گے۔ تو اب ان مردوں کا حال دیکھیں کہ جو عورتیں ٹائٹس پہن کر سرے بازار گھوم رہی ہوتی ہیں، کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے اسلام سے؟ ہم نے اپنی زندگیاں کن اصولوں پر گزاری ہیں؟ کیا ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ عورتیں کچھ بھی کریں، کچھ بھی پہنیں، کوئی پرواہ نہیں؟ یاد رکھیں دوستو، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دین سکھائیں، ورنہ آنے والی نسلیں بے دین بن جائیں گی۔ ایک لمحہ کے لیے ذرا سوچیں کہ جس عورت کے پاس جوتے جتنا موبائل ہو، جوتے جتنا، اور جینز کی پینٹیں پہنی ہوں، وہی پینٹ ٹخنے سے اونچی، بالکل آج آپ نے انصاف سے کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہے کہ کیا ایسی عورت کے بطن سے، اس کے پیٹ سے اللہ کے اولیاء پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسی عورتوں کے بطن سے جنید بغدادی پیدا ہوں گے؟ جیسی یہ عورتیں زندگی گزار رہی ہیں، اولاد بھی تو ویسے ہی ہوگی نا۔ شریعت نے مردوں کا ڈھیلا ڈھالا لباس پسند کیا ہے تاکہ نماز کی قبولیت بھی ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں۔ یہ بھی یہودیوں کی ایک سازش ہے کہ مسلمان عورتوں میں ایسے لباس کو عام کر دو کہ جس سے نماز ایک بھی قبول نہ ہو اور سر عام ننگی بن کر عورتیں پھرتی رہیں۔ ہم لوگ اسلام دشمن اقوام کی سازشوں کو سمجھیں کہ وہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اندھوں کی طرح لکیر کے فقیر بنتے جا رہے ہیں۔ ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ بالخصوص اور بالعموم مردوں سے کہ جن لوگوں کو دیکھ کر آپ اس طرح کے لباس پہنتے ہو، انہوں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، 2 گز زمین کے ٹکڑے میں اکیلے ہی اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ہم خود سوچیں کہ ایک عورت اور مرد حیا والے لباس میں موت تک وقت گزارتے ہیں اور دوسرے بے حیائی والے لباس میں موت تک کا سفر کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کر دے گا؟ ذرا سوچیں۔ اللہ تو انصاف پسند ہے، اللہ تو انصاف کرے گا۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کرے، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین پر زندگی گزارے، اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے اور اس کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ آج کل جو ننگے بیہودہ لباس عورتیں پہن رہی ہیں، کیا یہ لباس ان کی نانی یا دادی نے بھی پہنا تھا؟ سوچیں۔ ٹھیک ہے کہ ان لوگوں میں زیادہ ڈگریاں نہیں تھیں، لیکن ان لوگوں میں حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ وہ لوگ دین پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک بہت اہم ترین بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، ذرا دھیان دیجئے گا کہ دیکھیں، تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے۔ انسان بناتی ہے یا حیوان بناتی ہے؟ آپ سب کا یہ جواب ہوگا کہ انسان بناتی ہے۔ لیکن اب تو ایسا نہیں ہو رہا کہ جتنی جتنی ڈگریوں کے حصول بڑھتے جا رہے ہیں، عورتیں اور مرد ویسے ہی بے دین ہوتے جا رہے ہیں۔ سب ایسے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ بچی چھوٹی تھی تو سر پر دوپٹہ تھا، بچی بڑی ہوئی مڈل میٹرک کی یعنی بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حیا بھی تو زیادہ ہونی چاہیے تھی نا۔ جیسے جیسے بڑھتی گئی، جیسے جیسے اس کی کلاسیں بڑھتی گئیں، اس لڑکی میں
لڑکے میں حیا، شرم اور دین پر چلنا بڑھتا جاتا، ہونا تو یہی تھا نا کہ جیسے جیسے اس کی کلاسیں بڑھتی جاتی اسی قدر چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کے اندر حیا، شرم اور دین پر چلنا بھی بڑھتا جاتا۔ پھر آگے کیا ہوا کہ بچی مزید بڑھتی گئی، عمر زیادہ ہو گئی، پھر جینز آ گئی، مزید بڑی ہوئی تو یونیورسٹی لیول تک پہنچ گئی۔ لو جی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ حیا میں، غیرت میں، دین پر چلنے میں، اچھے اخلاق میں بھی مزید آگے سے آگے بڑھتی، یعنی پہلے دوپٹہ تھا، پھر گاؤن پہنا ہوتا، پھر مزید جیسے جیسے عورت کے جسم کے محاسن کھلتے ہیں، جوانی عروج پر ہوتی ہے، ویسے ویسے اس عورت کو اپنا جسم چھپانے میں بھی اتنا ہی سنجیدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہو گئی۔ جیسے جیسے کلاسز بڑھتی گئیں، حیا، غیرت، پردہ کے جنازے اٹھتے گئے۔ بس اب ان عورتوں کا بس نہیں چلتا کہ جو سکرٹس اور ٹائٹس پہنی ہیں انہیں بھی اتار پھینکیں۔ عورت کے ٹخنے تو ننگے ہو چکے ہیں، اب مزید بھی یہ پاجامے اور اوپر گھٹنوں تک جائیں گے، پھر مزید گھٹنوں سے بھی اوپر جانے کا خطرہ ہے۔ پھر وہی مغربی کلچر جو کیبل، موبائل اور ڈش کے ذریعے مسلمان گھروں کی عورتوں تک جا پہنچا، وہی کلچر اسی طرف عوام الناس کی عورتیں اپنے لباس کھینچ کھینچ کر لے جائیں گی۔ نتیجتاً وہی ہوگا کہ نام مسلمان عورتوں والے اور جسم کو سرعام سر بازار لوگ دیکھیں گے۔ کیا یہ سب کچھ اسی طرف نہیں جا رہا دوستو؟ ذرا سوچیں۔ ہم مرد حضرات کیا اس قدر بے غیرت بن چکے ہیں کہ بہن ہماری، ماں ہماری، بیٹی ہماری، بیوی ہماری، اتنا بھی ان کو دین نہیں سکھا سکتے ہم لوگ کہ کیا غلط ہے، کیا ٹھیک ہے؟ یاد رکھنا دوستو، جو مرد گھروں کی عورتوں کو بے حیا بنتا دیکھ کر بھی خاموش رہے، اس مرد کو مرد نہیں کہتے، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ باقاعدہ اس دیوس کے بارے احادیث موجود ہیں۔ اب سنیے ذرا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ دیکھے گا۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسری وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، تیسرا دیوس یعنی بے غیرت۔ اس طرح کی ایک دوسری حدیث جو مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے: دائمی شرابی، ماں باپ کا نافرمان، اور دیوس جو اپنی بیوی بچوں میں بے حیائی برداشت کرتا رہتا ہے۔ اب حیرانی اس بات کی ہے کہ فضول باتوں کی وجہ سے آج کے بعض مرد عورتوں پر اتنی سختیاں کرتے ہیں، مگر اسلام کے لیے غیرت نام کی چیز ہی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں کو غیرت مند مومن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی عورت نام فاطمہ کا لیتی ہے، نام عائشہ کا لیتی ہے، نام زینب کا لیتی ہے، لیکن لباس میں، بول چال میں ٹوٹل مغربی تہذیب نظر آتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کلمہ پڑھا بھی نہیں ان عورتوں نے۔ مجھے آج معذرت کے ساتھ اس ویڈیو میں ان سادات سے بھی مخاطب ہوں جن عورتوں کے نام کے ساتھ سیدہ لکھا ہوتا ہے یا آخر پر شاہ لکھا ہوتا ہے، لیکن عام میڈیا یا سوشل میڈیا پر یا ہمارے معاشرے میں ان عورتوں کا بھی پردہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسی عورتیں اور مرد ضرور ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام دنیا قائم ہے، جو مجال ہے کہ خلاف شریعت کوئی کام کر جائیں۔ جب ان حیا والے گھروں کی عورتیں چلتی ہیں
تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ جوان ہے یا بوڑھی۔ سادات کو اس لیے مخاطب کر رہا کہ معاشرہ میں ان کی تعظیم عام ہے۔ ویسے تو اللہ کی ہاں قوم قبیلے نہیں چلتے، قوم جیسی بھی ہو تقوی کی بنیاد پر ہی انسان اللہ کی ہاں مقبول ہوتا ہے۔ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ سادات ہو یا غیر سادات ہو، قبر تو صرف عمل دیکھتی ہے بابا۔ بہرحال سادات کو تو نمونہ ہونا چاہیے کہ ان کی عورتیں خصوصاً شرعی پردے کا خاص طور پر خیال رکھیں، تاکہ دوسری عورتوں کو بھی ایک میسج جائے، ایک موٹیویشن ملے کہ واقعی شرعی پردہ اس کو کہتے ہیں، کہ اس سید زادی نے تو ایسا پردہ کیا ہے جو واقعی شریعت کے عین مطابق ہے۔ اگر سید زادی بے پردہ ہو جائے دوسری عام عورتوں کو کیا ترغیب ملے گی؟ دین پر چلنا تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقہ سے ہو۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور صحابیات ہیں اور صحابہ کرام ہیں۔ ہم ان ہستیوں کی سیرت کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ حضرات کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آخر پر ان مردوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بے پردہ اپنی گھروں کی خواتین کو باہر لے جانے سے پہلے، مثلا کسی نے موٹر بائیک پر بٹھایا، کسی نے اپنی گاڑی میں، کسی نے آفس ڈیوٹی کے لیے روانہ کیا، کسی نے کسی تعلیمی یا بہت سے اداروں کی خدمات کے لیے روانہ کیا، ان سے کہتا ہوں کہ ذرا ان کے حلیے اور لباس کو ضرور دیکھا کریں کہ میں اگر اسی بیٹی کو، اس بیوی کو، ماں کو، اپنی بہن کو اس طرح سے گھر سے باہر روانہ کر رہا ہوں تو کیا کل مجھ سے اس کی بے پردگی یا اس کے بیہودہ لباس کے بارے میں سوال جواب تو نہیں ہوگا؟ کہیں میں مجرم تو نہیں بنوں گا؟ ہر مرد گھر میں ذمہ دار ہے۔ اگر ہم اور آپ مل کر آہستہ آہستہ کوشش کریں تو ہمارا معاشرہ بہت اچھا پاکیزہ اور دینی تعلیمات سے آراستہ ہو سکتا ہے۔ بس تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے دوستو۔ نمک مرچ تیز ہو یا تھوڑا، اس قسم کے مزاج ہونے پر یا اس قسم کے مسائل پر کہ آج نمک تیز کیوں ہوا، آج مرچ تیز کیوں ہوئی، عورتوں کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں مرد حضرات۔ لیکن اصل زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ ہم سے کچھ چاہتا ہے؟ اللہ آخر ہم سے کیا چاہتا ہے؟ آئیے دوستو، آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنی ذات کو سامنے رکھ کر حتی الامکان اس کی کوشش کریں گے، اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی پوری توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب
کوئی زانو تلمس ارشد آن ٹکاتا ہے، ارشد آن ٹکاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ حق کے سفیر ہیں یہ، بدر منیر ہیں یہ، حق کے سفیر ہیں یہ، بدر منیر ہیں یہ، ان کی ادائیں پیاری، ان کی وفائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری ہیں، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت